बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज और मेरे साथ तशरीफ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप और चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, किधर गायब हैं आप? इतने तवील अरसे के बाद आज आप तशरीफ़ लाए हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं तो अब ट्वीट भी करता हूं तो नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो सब यही पूछ रहे होते हैं कि महमूद सादिक साहब कहाँ हैं, महमूद सादिक साहब कहाँ हैं। तो आप खुद ही बता दीजिए कि इतना अरसा स्क्रीन से दूर रहने की वजह क्या थी? देखिए, जब हम गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो हमें ऐसा लगा कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि उसे समझे, वो हमें अपने दुश्मनों में शामिल करना शुरू हो गई। तो फिर हमने कहा हम गवर्नमेंट को जो समझा रहे हैं तो फिर खुद काम करना शुरू कर देते हैं। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो एक गेम चेंजर साबित होगा, तो वो क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं जिसको आप समझते हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है उनमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो हमारे बैंकरप्ट होने का डर है। तो पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन 15 अरब डॉलर की मजीद आमदन चाहिए। ये आमदन हम कमा सकते हैं। हम अपना आर्च एनिमी भारत को समझते हैं तो उनकी एक्सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। हमारी टोटल 28 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं जो इस साल शायद 31 अरब पे जाके बैठे। तो अगर हम पाकिस्तान में इल्म फैला दें, अपना तालीमी मेयार बेहतर कर दें और बच्चे जो पढ़ने आए हैं उनको सिर्फ कागज़ की डिग्रियां ना दे रहे हों, उन्हें हम ऐसा इल्म दें जिसे वो पाकिस्तान में भी बेच सकें, लेकिन उसका असल जो टारगेट हो वो दुनिया की मार्केट्स में काम करना हो। ये जो जियोग्राफिक बाउंड्रीज हैं ये अब टूट चुकी हैं। आप दुनिया के 192 ममालिक में आज़ादी से कारोबार कर सकते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को अगर ये आज़ादी दे दें तो फिर ये लोग बहुत ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान से बैठ के दुनिया में कर रहे होंगे। और पाकिस्तान को जो ये 15 अरब डॉलर की मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए कभी हम IMF से भीख मांगते हैं, कभी हम 10 और जगहों से जाके हर मुल्क से भीख मांगते हैं, कभी हम सऊदी अरब के चमचागिरी करते हैं, कभी हम जाके चाइना के पाँव पकड़ते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल बेस्ड मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी। कहाँ से इसका आगाज़ किस तरह से आप करेंगे? इसकी बेस क्या होगी? देखिए, एक तो हम टोटल बैचलर्स लेवल पे इसको लेके आ रहे हैं और दूसरा मास्टर्स लेवल पे एक MBA प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। ये दो प्रोग्राम्स जो हैं इसमें हम टोटल जो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी है वो चेंज कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को पहले पढ़ने को देंगे, उनके पास वीडियो लेक्चर्स होंगे जिन्हें वो देख के क्लासों में आएंगे और क्लास में जो भी इल्म मिल रहा होगा उसको अप्लाई करवाया जा रहा होगा। असाइनमेंट्स होंगी जो अप्लाइड असाइनमेंट्स होंगी रियल लाइफ के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ रहे होंगे वो अपने घर पे बैठ के उन वीडियोस से वो नॉलेज हासिल कर रहे होंगे जो पोस्ट प्रोडक्शन में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया तैयार कर चुकी होगी। वो देखने के बाद, वो समझने के बाद फिर वो क्लासरूम में आएंगे और वहाँ पे जो है इससे अगले मरहले का आगाज़ होगा। जी, और क्लासरूम में हमेशा जो घर से पढ़ के आए होंगे उसकी अप्लाइड स्किल की तरफ चला जाएगा और घर से सिर्फ पढ़ के नहीं आएंगे बल्कि एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेके आएंगे। इस ऑनलाइन टेस्ट को लेके आने का मतलब ये होगा कि अब ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो अब ये फेल शेल नहीं हुआ करेंगे, ये 3.5 प्लस CGPA पढ़ रहे होंगे। 3.5 CGPA, क्या पेपर बहुत आसान होगा? ये किस तरह पॉसिबल होगा कि हर बच्चा जो है वो इस लेवल को मीट कर सके? बड़ा मुश्किल होता है 3.5। देखिए, एक तरीका है आप बच्चों को रटा दें और दूसरा तरीका है कि आप उनको लर्निंग स्किल्स दें कि अगर वो घर से पहले पढ़ के आए हैं, फिर क्लास में उसकी डिस्कशन हो रही है, कोई पॉइंट घर से अगर उन्हें नहीं समझ आया, उसका टेस्ट भी वो नहीं क्लियर कर सका, जो कि क्विज है जिसके बहुत थोड़े मार्क्स होते हैं, तो क्लास के अंदर फिर वो उसी पॉइंट को डिस्कस करवाएगा। आप घड़ी को उल्टा चलाने जा रहे हैं, क्योंकि हम तो बचपन से इस तरह पढ़ते आए हैं कि हमने लेक्चर लिया, फिर उसे घर जाके हम समझते हैं, वो समझ नहीं आता तो फिर वालिदैन के पास जाते हैं, उनको समझ नहीं आता तो फिर हम ट्यूशन्स का अरेंज करते हैं, जो कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में। तो ट्यूशन्स की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, माँ बाप के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप पहले घर में पढ़ेंगे और फिर आके क्लास में टीचर से पूछेंगे और अगर पूछने के लिए कुछ नहीं बचा तो फिर उसकी अप्लाइड साइड के ऊपर फोकस किया जाएगा। मैं देख रहा था आपने ये कहा कि डॉलर्स में कमाएं, ਇੱਥੇ रुपया ही जी तनख्वाह टाइम तो नहीं लभदी पई लोगों को। और एक आपको पता है इस वक्त जो
معاشی بدحالی ہے, ہر بندے کے لب پہ یہی سوال ہے کہ کیا ہوگا, کس طرح ہم جو ہے ڈیفالٹ سے بچیں گے. تو آپ ڈالرز میں کس طرح بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور ڈالرز میں کمائیں؟ دیکھیں, ہم نے ڈیجیٹل ٹیچنگ جو ہے نا اپنی یونیورسٹی میں کمپلسری کر دی ہے. آپ کچھ بھی پڑھنے آئیں, حتیٰ کہ آپ نیوٹریشن پڑھنے آئیں تو آپ کو ڈیجیٹل نالج لینی ہے. جب یہ ڈیجیٹل نالج آپ کو مل گئی پہلے سیمسٹر میں ہی, تو پھر اگلے 7 سیمسٹرز اور MBA کے اگلے باقی کے جو سیمسٹرز ہیں, اس میں آپ جو نالج ایکوائر کر رہے ہوں گے, اس نالج کی اپلیکیشن آپ پوری دنیا میں کر رہے ہوں گے. جب آپ اپنی سکلز کو سیل کرنے کے لیے ایفرٹس ڈال رہے ہوں گے تو پھر آپ ڈالرز میں ہی کما رہے ہوں گے. یہ جو آپ سکلز کہہ رہے ہیں, اس پہ کون کون سی سکلز جو ہے وہ بچے کو بنیادی طور پہ آنی چاہیے تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے ارن کر سکتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ اسے کنٹینٹ کریشن اور کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن آنا چاہیے. اگر وہ کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اپنے ٹارگٹس تک ریچ کر سکتا ہے. اگر وہ ٹارگٹس تک ریچ کرنا اچھی طرح سیکھ جائے ہر اینگل سے, تو پھر وہ محتاج نہیں رہے گا. وہ کہیں سے سامان لے کے اس کو کہیں سے سروسز لے کے اس کو کہیں بیچ سکے گا. اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ 90% اسکالرشپ, یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ دیکھیں, اب پتہ نہیں آپ کا کیا پلان ہے, کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ 90% اسکالرشپ دیں گے. فار ایگزامپل, اگر 1000 اسٹوڈنٹ بھی ہے اور اس کو آپ آفر کر دیتے ہیں 90% اسکالرشپ, تو آپ جو ٹیچنگ کاسٹ ہے, جو انفراسٹرکچر کاسٹ ہے, وہ کہاں سے بیئر کریں گے؟ اگر اسٹوڈنٹس کو میں 90% اسکالرشپ دوں گا تو میں انہیں بھکاری بنا کے نہیں دینا چاہتا. میں انہیں سیریس ایجوکیشن دیتے ہوئے یہ اسکالرشپ دینا چاہتا ہوں. اور یہ میں نے اوپن فار آل کر دی ہے. جتنے مرضی بچے آ جائیں, وہ 100 آ جائیں, 1000 آ جائیں, 10,000 آ جائیں, ہمارا کافی بڑا انفراسٹرکچر ہے, ہم اور اکوموڈیٹ کر لیں گے. لیکن یہ بچے جو اپنے آرز ہمیں دیں گے, ہم انہیں ان آرز میں جو کام کرنے کو دیں گے, وہ کام ہم دنیا کے 152 ممالک میں بیچ رہے ہوں گے, 192 کنٹریز. اور جب ان کی سروسز ہم ان دا ورلڈ سیل کریں گے, تو اس سال تو ہم انہیں 90% اسکالرشپ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا سیکنڈ ایئر ہے اس ایکسپیریمنٹیشن کا. پچھلا سال پہلا ایئر تھا. تو اگلے سال پھر ہم ان کو 100% اسکالرشپ دے رہے ہوں گے, پلس اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہوں گے پڑھائی کے دوران. اب اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپلائی کرتا ہوں, مجھے ایڈمیشن ملتا ہے اور میں 90% اسکالرشپ اویل کرتا ہوں, تو مجھے کتنے آرز جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, ان کا کام جو ہے نا ایکچولی ان کی پڑھائی ہی ہے. مطلب جو یہ سیکھ رہے ہیں ہم اس کے مطابق ہی ان کو کام دے رہے ہیں. تو ان سے 30 آرز ہم کام کروائیں گے اور اندر 30 آرز یہ اسٹڈیز کریں گے. تو یہ بچے اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں گے. تو آپ دیکھیے, ایک تو ایجوکیشن کی فری ہو جائے گی, دوسرا موسٹ پروبیبلی اگر ہم نے جو پلان کیا ہے یہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے, کوئی ایکسٹرا فضول ہرڈلز نہ آئے, تو اگلے سال سے یہ لوگ ہم سے پیسے لے رہے ہوں گے. ڈیلی بیسس کے اوپر, یعنی کہ 5-6 گھنٹے بچے نے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. آبویسلی اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوگا, اسکل اورینٹیڈ ہی ہوگا. لیکن مشکل نہیں ہو جائے گا ایک بچے کے لیے کہ بہت سے بچے ہوں گے جو شاید اس معیار پہ پورا نہ اتر سکیں؟ ہمارا یوتھ جو ٹائم ضائع کر رہا ہے, ہم انہیں کیا سنجیدگی سے پڑھنے لکھنے پہ لگائیں؟ ویسے بھی آپ دنیا کو دیکھ لیں, جن قوموں نے ترقی کیا ہے وہ کتنا ٹائم اپنا خرچ کرتے ہیں. جب ہم خود پڑھ رہے تھے تو 12-12 گھنٹے تو نارمل پڑھتے تھے. اور تمام وہ بچے جو زندگی میں کچھ بنتے ہیں اور جن کا CGPA 3.5 پلس ہوتا ہے, وہ 12 گھنٹے تو صرف کرتے ہیں اپنی تعلیم کے اوپر. گارنٹی کر رہے ہیں آپ 1,50,000 روپے سیلری, بچہ ایڈمیشن لے گا, ساتھ ہی اس کو جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا 1,50,000 کا. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما؟ بچے ہمارے ساتھ 1.5 سال کلاسوں میں پڑھیں گے اور آخری سیمسٹر پروجیکٹ کر رہے ہوں گے, جو پروجیکٹ ایکچولی ایک ریئل لائف پروجیکٹ ہوگا. اب یہ بچے جو ہیں انہیں ہم نے پہلے مہینے سے ہی کام پہ لگا دیا ہوگا. یہ 1.5 لاکھ سیلری ہم نے بڑی احتیاطاً, جسے کہتے ہیں نا, کنزرویٹو نمبر دیا ہے. ڈالرز میں جب یہ کمانا سیکھ جائیں گے تو ان کی اکثریت 5-6 لاکھ کما رہی ہوگی. ایک ایسا ملک جہاں پہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی اور پلینٹ کی باتیں ہیں. آپ کو کیوں یقین ہے کہ یہ اچیویبل ہے, یہ حاصل کیا جا سکتا ہے, ہم بچوں کو جو ہے جابز آفر کر سکتے ہیں, بچے جو ہے وہ ڈالرز میں کما سکتے ہیں؟ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا.
آپ ایسا کیا کریں گے کہ یہ عمل جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا جس کی بیس پہ یہ سب کچھ ممکن ہوگا، یہ پچھلے 7-8 سال میں دنیا میں عام ہوئی ہے. آج جو ہم پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے اور جس کا ہم صرف $7.5 معاوضہ بچوں کو دے رہے ہوں گے، یہ بچے دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے امریکنز کے ساتھ، برٹشرز کے ساتھ، ویسٹ یورپینز کے ساتھ، آسٹریلینز کے ساتھ، پوری دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے. تو دنیا میں ان کا کمپٹیشن جن سے ہوگا ان کی منیمم تنخواہ $4,000 سے $5,000 ہوگی، اور انہوں نے صرف $750. جسٹ پینٹس. اب ہم جب پہلے بات کر رہے تھے تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈز لارجسٹ ٹریڈنگ ہاؤس. یہ کیا ہے؟ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ورلڈز لارجسٹ ٹریڈنگ ہاؤس فنکشننگ فرام لاہور، پاکستان. دیکھیں پاکستان کو اس وقت بڑی سخت ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹس بڑھانے کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کو پروڈکٹس دے تو دنیا میں بیچا جا سکے. اب انڈسٹری پروڈکٹس تو فوراً نہیں لگا سکے گی. ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم کل جب کام شروع کریں تو پرسوں ہمیں انڈسٹری پروڈکٹس دینا شروع کر دیں. تو ہم اپنے MBA میں جو اسپیشلائزیشنز دے رہے ہیں وہ 5 اسپیشلائزیشنز دے رہے ہیں. ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو ہم پوری دنیا کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز سیل کریں گے. دوسرا انٹرنیشنل ٹریڈنگ تھرو یور اسٹوڈنٹس. جی. ٹھیک. دوسرا انٹرنیشنل ٹریڈنگ. تو انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں ہم جو کام چائنا سے بنوا رہے ہوں گے اس کو ہم یورپ میں سیل کر رہے ہوں گے، امریکہ میں سیل کر رہے ہوں گے، ریسٹ آف دا 192 کنٹریز میں سیل کر رہے ہوں گے. اسی طرح جو پروڈکٹس ہم ملیشیا سے، انڈونیشیا سے بنوا رہے ہوں گے انہیں بھی پوری دنیا میں سیل کر رہے ہوں گے. تو جو چیز جہاں سے بھی بن رہی ہوگی اس کو وہاں سے بنوانے کے بعد اس ملک سمیت پوری دنیا میں سیل کرنے کی ہم اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیں گے. اور یہ کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ ایک بڑے لیول پہ جا کے دینے لگے ہیں، اور اس سال 90% اسکالرشپ پہ دے رہے ہیں، اگلے سال 200% اسکالرشپ پہ دیں گے، جس کا مطلب ہے جتنی فیس ان کی بنتی ہے اتنا ہم ان کو اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہوں گے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کا ایک بڑا ٹریڈنگ ہاؤس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو ٹریڈنگ ہاؤس دنیا بھر سے سامان بنوا کے دنیا بھر کو بیچ رہا ہوگا. یہ بچے تو جو ہے دے ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ، ایسا ہی ہے نا سر؟ کہ پہلے دن آئیں گے، ان کو آپ بتائیں گے کہ اس طریقے سے، اور اٹ ول ٹیک ٹائم. فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر کے بعد یہ اس پوزیشن میں آئیں گے. لیکن ان کو جنہوں نے ٹیچ کرنا ہے، جنہوں نے ان کو سکھانا ہے، وہ لوگ آپ کہاں سے لائیں گے جن کا ایکسپوئر ہو ان دونوں چیزوں کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ورلڈ وائڈ اور پھر ایز اے لیڈنگ ٹریڈ ہاؤس؟ وہ لوگ آپ کو ہمارے اس پیارے سہنے پاکستان میں کہاں سے ملیں گے؟ ہم نے 5 MBA کی اسپیشلائزیشن سٹارٹ کی ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے ہم پوری دنیا کو ریچ کر جائیں گے. انٹرنیشنل ٹریڈ کے ذریعے ہم پوری دنیا کا سامان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بیچنے کے قابل ہو جائیں گے. انٹرپرینورشپ سے ہمیں وہ لیڈرز مل جائیں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے. اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ہمیں ہیومن ریسورس ان کمپنیوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے مل جائے گا جو کمپنیاں ہم بھی کھڑی کر رہے ہوں گے اور پبلک کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ ہم سے سٹاف لے کے کریں. اور آخری اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اس کا اکاؤنٹس مینٹین کرنے کے لیے ہوگا. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 46 کورسز بنتے ہیں. ہم نے 46 ٹیچرز تیار کیے ہیں اور ہر ایک کورس کے لیے ایک ٹیچر ہے. تو وہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے کورس کو اچھے طریقے سے تیار کر رہا ہے، پھر اس کی اپلیکیشن سائٹ پہ فوکس کر رہا ہے. تو ہم لوگ ٹیچنگ کے اندر ایک سبجیکٹ کی صرف ٹیچنگ کرنی ہے ایک بندے نے تو بہت سیٹ ہو چکے ہوں گے. پھر باقی کے جو ٹیچرز ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہوگی وہ یہ ٹیچرز ٹرین کر رہے ہوں گے. مائنڈیڈ جو ٹرین ہو رہے ہوں گے وہ پہلے سے MBA کر کے آئے ہوں گے. اسی طرح جو بیچلرز کے ہم ماڈیفکیشنز کر رہے ہیں اس میں بھی ہر سبجیکٹ جو ہم پڑھا رہے ہوں گے اس کی ٹیچنگ اسی طرح سے ہم پلان کریں گے. رائٹ جناب محمود صاحب، اٹ واز ویری انفارمیٹیو اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا یہ خواب جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچا، کیونکہ یہ خواب جو ہے یہ پاکستان کا خواب ہے. جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہ مکمل ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.